جو ہے عالم اسباب میں ان کی اماں ہے، کیونکہ ماں کو اللہ پاک نے جو حکم دیا تھا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، وہ یہ ہے کہ ان سے یہ کہا تھا کہ جب آپ کو فرعون کا ڈر ہو تو اس کو صندوق میں بند کر کے پانی میں ڈالو، یعنی فی تابوت فقذفیہ فی الیم، صندوق میں رکھو اس کو، اس میں پانی میں ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے، تاکہ اس کے ایمان والے ہونے کی وجہ سے اس نے میرے وعدے پر یقین کیا اور میرے حکم پر عمل کیا۔ وعدہ یہ تھا کہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب تم کو ڈر ہو فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تم کو ڈر ہو ان کے اوپر تو فَاقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، فَاقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو ان کو صندوق میں رکھنا اور اس کے بعد میں ان کو سمندر میں ڈال دینا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، وعدہ ہمارا یہ ہے کہ یہ بچہ واپس کریں گے ہم اور اس کو پیغمبر بنائیں گے، یہ بچہ آپ کو ہم واپس کریں گے اور اس کو پیغمبر بنائیں گے۔ ایک ماں کے لیے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا اور وحی تھی موسیٰ علیہ السلام کی امی کی طرف، یہ وحی نبوت نہیں تھی، عورت نبی نہیں ہوتی۔ نبوت کی شرائط سے رجل ہونا ہے، مرد ہونا ہے، مرد ہونا بھی ہے، شرائط نبوت میں سے یہ نبوت امامت ہے، امامت کبریٰ۔ صلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات میں جن سے آزمایا گیا تھا اپنے کو کھڑا اتارا، یعنی کامیاب ہو گیا، پورا کر دیا، تو اللہ نے کہا کہ میں آپ کو امامت دوں گا۔ اس کے بعد رجل کی شرط ہے۔ تو اب یہ وحی آئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے امی کے پاس، اس کی دو شکلیں بتاتے ہیں علماء، یا تو حاطف غیبی سے ہوا ہے۔ حاطف غیبی کا مطلب ہوتا ہے کہ فرشتہ بولتا ہے اور آواز میں بولتا ہے اور غیب سے آواز سنائی دیتی ہے، آواز آ رہی یہ نہیں پتہ چلتا کدھر سے آ رہی، حاطف غیبی آواز۔ اور دوسری صورت الہام کی ہے، الہام ایک شکل ہوتی ہے علم حاصل ہونے کی غیر سے، جو نبی کے بغیر بھی ہوتی ہے۔ یہ الہام جو ہے فطری بھی ہوتا ہے اور یہ الہام جو ہے حدوثی بھی ہوتا ہے، یعنی بعد میں بھی ہے۔ فطری کا مطلب پیدا کرتے وقت میں کچھ چیزیں بتا دینا، یا ہر جانور کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ یہ الہام الگ سے ہوتا ہے۔ جیسے بچے کو الہام ہو جاتا ہے کہ ماں کے سینے سے دودھ کیسا لینا ہے، خود تو نہیں ٹپکتا دودھ، جب تک بچہ کوشش نہیں کرے گا دودھ نہیں آئے گا، تو پیدائشی طور پر اس کو الہام ہوا ہوگا ایسا کہ دودھ مجھے کیسے لینا ہے۔ ایسے شہد کی مکھی کی طرف اللہ نے وحی دے دی، تو ظاہر ہے کہ شہد کی مکھی کی پیدائش میں وہ بات ہے، اس کو مجبور ہونا ہوتا ہے، وہ مجبور میں مجبور عقل میں لام ہے۔ پیدائشی طور پر اس کے پاس یہ علم ہے کہ کیسے آرگنائز ہونا اور کیسے جو ہے نا مکان بنانا اور کیسے حاصل کرنا پھلوں کا، اور کیسے اس کو جمع کرنا اور کیسے اس کی حفاظت کرنا، پورا نظام ہے جو میں تو مکھی کے دماغ میں اللہ تعالیٰ پہلے سے پیدائشی طور پر رکھ دیا۔ اسی وجہ سے پورا حکومتی نظام ان کے پاس ہوتا، ان کے پاس پولیس ہوتی، ان کے پاس چیکنگ ہوتی، چیک پوائنٹ ہے ان کے پاس بادشاہ ہوتا، ان کے پاس پوری کی پوری فوج ہوتی، ان کے پاس کاموں کی تقسیم ہوتی، ان کے پاس راستے مقرر ہوتے، کتنے ہزار میل تک جانا، اور جاتے وقت جس راستے سے گئے اس راستے کو یاد رکھنا، پھر برابر اسی راستے کو واپس آتے۔ اوحیٰ ربک الی النحل فاوحینا الی ام موسیٰ، موسیٰ کی ماں کے پاس میں بھی ہم نے وحی بھیجی، الہام ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں، مشہور یہ ہے کہ یوحنا ان کا نام تھا، کچھ اور لوگ دوسرا نام بھی بتاتے ہیں۔ وعدے پر یقین کیا، جب وعدے پر یقین آتا ہے تو حکم پورا ہو سکتا ہے۔ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ محنت
جو کی جا رہی ہے تبلیغ کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر مسلمان کو یقین آ جائے. وعدوں پر یقین ہوا، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے کہ اللہ ہے وہ، اس کو بولنے کے بعد میں نہیں کرنے کا خیال کہتا ہے. ایمان والے کو اس کے بعد نہیں کرنے کا خیال نہیں آتا اگر ایمان کا نہیں ہوا. اللہ کے وعدوں پر یقین، چاہے وہ وعدے دنیا سے متعلق ہوں، چاہے وہ وعدے دن سے آخرت سے متعلق ہوں. امن کا وعدہ ہے مسلمانوں سے، عزت کا وعدہ ہے مسلمانوں سے، نصرت کا وعدہ ہے مسلمانوں سے، محبت کا وعدہ ہے مسلمانوں سے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے درمیان اللہ پاک، ان کے لیے اللہ پاک محبت کر دیں گے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. ایمان والوں کے لیے امن کا وعدہ ہے. اللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے رہے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. ہم ضرور مدد کریں گے ہمارے پیغمبروں کی بھی اور ایمان والوں کی بھی، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. ثابت قدم رکھیں گے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، ہمارے صالحہ والوں کو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ وعدے ہیں، اللہ کے وعدوں پر یقین. ذکر پر جو وعدے ہیں، تلاوت پر جو وعدے ہیں، تعلیم پر جو وعدے ہیں، حافظ بنانے پر جو وعدے ہیں، عالم بنانے پر جو وعدے ہیں، دعوت پر جو وعدے ہیں، صدقات پر جو وعدے ہیں، نمازوں پر جو وعدے ہیں، ماں باپ کی خدمت پر، ماں باپ کی اطاعت پر جو وعدے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع پر جو وعدے ہیں. ان کو تطیعوہ تہتدوا. اگر اطاعت کر لیں گے آپ کی ہدایت پا جائے، اور جو ہدایت پاتا ہے وہ فلاح پاتا ہے. ہدایت علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون. جس کو ہدایت مل جاتی ہے اس کو فلاح مل جاتی ہے. اور فلاح کی تعریف ہے عز لا ذل بعدہ، وغنى لا فقر بعدہ، وصحة لا مرض بعدہ، وحیاة لا موت بعدہ. ایسی عزت جس کے بعد میں ذلت نہ ہو، ایسا غنیٰ جس کے بعد میں فقر نہ ہو، ایسی تندرستی جس کے بعد میں بیماری نہ ہو، ایسی حیات جس کے بعد میں موت نہ ہو. فلاح اس کو کہتے ہیں. یہ تاریخ مولانا قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں، مشکات کی شرح ہے مرقات، اس میں لکھی ہے. جس کو ہدایت ملتی ہے اس کو فلاح ملتا. وعدہ ہے، وعدوں پر یقین آ جانا. تو پھر حکم کے پورا کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور حکم کے پورا کرتے وقت میں اندیشوں پر آدمی کی نظر نہیں جائے. وعدے پر یقین جو ہے وہ اندیشوں سے مقابلے کی قوت پیدا کرتا ہے. اللہ کے وعدوں پر یقین اندیشوں سے مقابلے کی طاقت پیدا کرتا ہے. اندیشہ کیا ہے؟ چھوٹے بچے کو، دودھ پیتے والے بچے کو صندوق میں بند کریں گے تو کس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کیا اندیشہ ہے؟ ایک دم بند کر دیا صندوق میں ایک بچے وہ مرے گا، جیے گا. پانی میں ڈال دیا اس کو. اچھے تیراکی جاننے والے کو صندوق میں بند کر کے پانی میں ڈالے تو مر جاتا ہوں. چھوٹے بچے کا تو علاج کیا ہے؟ چھوٹے بچے کو پانی میں بند کر، صندوق میں بند کرو، پانی میں ڈالو. اللہ کا حکم آ گیا. تو اندیشہ کیا ہے؟ اس کے جینے کے کوئی آثار نہیں ہے. یا تو دم گھٹ کے مر جائے گا، یا کھانوں میں سے پانی اندر آ گیا تو ڈوب جائے گا، اس کا ڈھکن کھل گیا تو مچھلیاں کھا جائیں گی. اور اگر بچتے بچاتے کسی کے پاس میں پہنچ گیا تو اس کو کون واپس کرے گا؟ تو زمانہ غلام بنانے کا تھا، خریدنے بیچنے کا زمانہ تھا. اور اگر وہ دشمن کے ہاتھ لگ گیا تو اور زیادہ خطرہ، پانی میں سے، پانی سے بھی زیادہ خطرہ دشمن کا ہاتھ. تو تابوت بھی گیا بھی تو کامیاب بولے تو گیا دشمن کے ہاتھ. شہری کو اٹھتے سینک کھل گئی ہے. ضرب المثل ہے وہاں پر. ایک عورت کبھی روزے نہیں رکھتی تھی، ان کو وہ سمجھا بنا کے روزے رکھنے کی ترغیب دی. صبح سے وہ روزہ رکھیں گے، بولتے رات میں اندھیرے میں. ظاہر ہے کیا پہلے زمانے میں
دیہات میں گاؤں میں چراغ وراغ کم ہو رہا ہے، روشنی نہیں ہوتی، تو اندھیرے میں کٹولنے کو گئی تو جو اس کی ہنڈی تھی سہنک جس کے اندر کھانا وغیرہ ہوتا ہے وہ کھل گئی، تو بولے میں پہلے ہی بول رہی تھی روزہ نہیں رکھتی ہوں، ابھی لوگ میرے کو سہری کو اٹھائے میری سہنک کھل گئی، تو ہمارے یہاں مسل مشہور ہے سہری کو اٹھی سہنک پھٹی روزہ مجھے رات میں، یعنی روزہ میں بھی نہیں جلتا، سہری کو اٹھی سہنک پھٹی روزہ مجھے رات میں۔ تو پانی میں سے موسیٰ علیہ السلام بچے بھی تو بچے گئے کہاں سیدھا دشمن کی کرتی ہے، انہوں نے اٹھا لیا، فالتقطہ آل فرعون کے خاندان والوں نے اٹھا لیا، لیکون لہم عدوا وحزنا، اس اٹھانے کا انجام یہ ہے کہ یہ ان کا دشمن بھی اور یہ ان کے غم کا سامان بھی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اپنے دشمن کو اٹھایا، اپنے غم کے سامان کو اٹھایا، خوشی کا سامان نہیں تھا ان کے لیے، غم کا ہی سامان، غم کی پوٹلی اٹھا لی فرعون نے۔ ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ فرعون اور حامان غلطی پہ تھے۔ دو تفسیریں ہیں اس کی، کیونکہ وہ لوگ غلط کار تھے تو ہم نے غم کا سامان ان کے گھر بھیج دیا۔ دوسری تفسیر اس کی ہے کہ موسیٰ کو اٹھانے میں ان کی اپنی قسمت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے غلطی پہ تھے، غلطی پہ بیٹھے ان کے اپنے حق میں موسیٰ کو اٹھا دیا، اور اللہ پاک کو اپنا نظام چلانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کا جو کردار ہے اس میں وہ بڑا خاص ہے۔ اس دنیا میں آزمائش کے اس ماحول میں بدلے سے اللہ تعالیٰ جو آزماتے ہیں اس میں بہت سے فیصلے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس فیصلے میں سے، اس نظام میں سے بندے کے حصے کا جو کام ہے وہ بندے کو کرنا پڑتا ہے۔ نظام تو اللہ کا ہی ہوتا ہے، تدبیر امور اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن اپنے بندے کے حصے میں کام کا ایک حصہ رکھے گا، اپنے حصے کو انہیں انجام دے دیا تو ان کے نظام کا جو سرکل ہے وہ ٹھیک تقدیر کو لپیٹ کے لاتا ہے، اسی کا نام تدبیر ہے کہ تیرے حصے کا جو کام ہے تو کر۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے بعد میں بہترین تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں، ایمان کے بعد بہترین تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں ہے، اور کما پالا حدیث شریف میں صحیح تدبیر ہر کام کی، چاہے بچوں کی تربیت کی ہو، چاہے دین کی حفاظت کی ہو، چاہے اپنی جاب کی ہو، چاہے اپنی گھریلو لائف کے اندر کامیاب زندگی گزارنے کی ہو، چاہے بیوی کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کی ہو، شوہر کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کی ہو، یا کام کرنے والے کے لیے اپنے باس کے ساتھ میں ایڈجسٹ ہونے کی ہو، اس کو خوش رکھنے کی ہو، یا اپنے کام میں سکسیسفل ہونے کی ہو۔ تدبیر تو صحیح ہوتی ہے ہر کام کی، پرفیکٹ تدبیر اگر مل گئی بندے کو وہ اس میں کامیاب ہو گیا، نتیجے سے نہیں رک سکتا، نتیجہ یقیناً اس کے سامنے اللہ نے رکھا ہوا، اگر نتیجے کو سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس صحیح تدبیر کے ساتھ۔ یہ بالکل مشنری کے جو خواب ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے میں جڑتے ہیں تو پھر پہلے کے پہیے، ایک پہیہ دوسرے سے دوسرا، تیسرے سے تیسرا، چوتھے سے، جہاں سے مشنری چلی ہے، جہاں سے انجن چلا ہے، وہاں سے پہیہ پھرنے تک انہیں اس سے جڑا ہوا ہے، انہیں اس سے جڑا ہوا ہے، انہیں اس سے جڑا ہوا ہے، انہیں اس سے جڑا ہوا ہے۔ اب وہ جو سرکل ہے اگر وہ صحیح جگہ نہیں بیٹھا، کسی ایک جگہ سے بھی مس ہو گیا تو مشین تو پھرتی رہے گی وہاں تک، نتیجہ بھی نہیں نکلتا، کیونکہ وہ اس کے بعد کا اس میں نہیں ملا۔ پہلے زمانے میں جو گھڑیاں ہوتے تھے ظاہر تب تو چیپ آ گیا، پہلے تو ایسا نہیں تھا، وہ پہلے آپ کھول کے گھڑی کو لے کے گئے دکان والے کے پاس تو کھولتا تھا، اوپر ایک بڑا ہے، چھوٹا ہے، چھوٹے میں چھوٹا ہے، چھوٹے میں چھوٹا ہے، چھوٹے میں وہ اس سے جڑا ہوا ہے، وہ اس سے جڑا ہوا ہے، وہ اس سے جڑا ہوا ہے، ایک پھر رہا دوسرا پھر رہا، دوسرا پھر رہا، تیسرا پھر رہا۔ تو انہیں گھڑی بنانے والا وہی اثر دیکھتا تھا کہ کون سا چکرا جو ہے کہاں پہ مس پلیس ہو رہا ہے، انہیں اٹھا کے کاٹے سے اس کو وہ صحیح کر دیتا تھا، گھڑی پہ چلنے لگتا۔ صحیح تدبیر اس کو بولتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے بارے میں یہاں پہ صحیح تدبیر میں نہیں ہیں، فکر ہے، تدبیر صحیح نہیں۔ دعا بھی کرتے ہیں نماز کے بعد، بولتے بھی رہتے ہیں، نصیحت بھی کرتے رہتے ہیں، اپنی کہانیاں بھی سناتے ہیں اچھی،
پروگراموں میں بھی لے جاتے ان کو، ایسے ساتھ ساتھ دشمن کے ہاتھ میں بھی دیتے رہتے، ایسے ماحول میں بھی ان کو بھیجتے رہتے ہیں. ان کی تعلیم کا، ان کے ایجوکیشن کا نظام جو ہے نا، جہاں غلط ہوتا ہے وہاں دیتے رہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ بچہ گیا دشمن کے ہاتھ میں، مخالف نظام کے ہاتھ میں، آپ موافق ایکسپیکٹیشن کیسا ہے آپ کا؟ اور بعضوں کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے، ہم غلط تدبیر میں یہ بھی کرتے ہیں کہ دین کی فکر ہے لیکن خود دین کے معاملے میں صحیح ہاتھوں میں نہیں دیتے. دینی تعلیم و تربیت بھی صحیح ہاتھ میں جائے گی تو صحیح تعلیم و تربیت ہوگی. آپ کا اخلاص اور آپ کی فکر یہ غلط ہاتھ میں دینے کے بعد میں اس کو صحیح نہیں کرے گی، کیونکہ تدبیر کا ایک پاس چھوڑ دے رہے ہیں پھر بگڑتا ہوں. مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ، اپنے نظام کے ساتھ پیدا فرمایا، لیکن کفلھا زکریا، ان کی تربیت کے واسطے ان کا کفیل بنایا زکریا کو، جیسے پیغمبر تھے، زکریا کے ہاتھ میں دیا. تو پہلی بات یہ ہے کہ بغیر زکریا کے ہاتھ میں دیے کہ تربیت نہیں فرمائی، حالانکہ قدرت ہے اللہ پاک. دوسرے کہ یوں آئے غیر کسی کے ہاتھ میں اٹھا کے نہیں دے دیا، بلکہ زکریا نبی کے ہاتھ میں دیا جو کہ ان کے خالو تھے، خالو مسافرت بنایا. صحیح تدبیر کا حصہ ہے. فل ٹائم تو تعلیم بچوں کے خراب ماحول میں، اس کے بعد پارٹ ٹائم ان کی تعلیم و تربیت صحیح ماحول میں لا کے رکھ رہے ہیں. پارٹ ٹائم جو ہے جزوی جو ہے وہ چھوٹی مچھلی ہے، ویکینڈ سمجھ لو. ویک ڈے جو ہے نا وہ بڑی مچھلی ہے، زیادہ ٹائم ہے وہاں، زیادہ دن ہے وہاں پہ. تو بڑی مچھلی کے سامنے چھوٹی مچھلیاں پھرتے رہتے کیا ہوگا؟ تو اس کی رضا ہے، کھا جاتی ہے. یہ ہمارے پاس بڑی مچھلی جو ہے نا چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے. اس کو بڑی مچھلی رکھے دین کے ماحول کو، دین کی تعلیم کو. چھوٹی مچھلی آپ دوسری رکھو تو چھوٹی مچھلی کو یہ بڑی مچھلی کھائیں گی. تو موسیٰ علیہ السلام کی امی نے جو اصل اپنا وظیفہ تھا، جو اپنا فرض تھا، اس کو نبھایا. تابوت میں ان کو ڈالا اور پانی میں ان کو چھوڑا، اور حکم پورا کرتے وقت میں اندیشے رہیں گے. مال کا مطالبہ ہے اللہ کے دین کے لیے، اپنی کمائی کیا ہے ان کے لیے، تو اپنے کو کیا بچے گا، تو گوبر دے دیں گے، اس کو دیے تھے نا بسے، جب رمضان میں بھیجے تھے نا بسے، اس کو زکات دے دیے تھے بسے، اور تقاضا آیا ہوا ہے. اندیشے رہیں گے. شیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو فقر سے ڈراتا رہے گا. واللہ یعدکم مغفرۃ وفضلا، اور اللہ کا وعدہ مغفرت کا بھی ہے اور فضل کا بھی ہے. اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تیری اصل ضرورت ہے بخشش ہونا، اس کا میں وعدہ کرتا ہوں. اور دوسرے یہ کہ جب میں تجھے پہلے دیا تو بعد میں کیوں نہیں دوں گا؟ تیرے پاس تھا کیا پہلے سے؟ نہیں تھا، کھول دیے، آپ ہی دیے، اب میں تیرے کو کیوں بول رہا ہوں؟ تو تو اندیشہ کر رہا پھر دیتے کہ نہیں کیوں ہو. جب تیرے پاس پہلے نہیں تھا تو میں دیا، اب جب تجھے کہہ رہا ہوں کہ تو مجھے دے، پھر میں تجھے کہہ کے نہیں دوں گا. یہ فضل کا وعدہ ہے اللہ. فضل کہتے ہیں بغیر استحقاق کے دینے کو. کسب آدمی کماتا ہے، فضل استحقاق کے نہیں ہے. فضل کا وعدہ ہے، وعدے پر یقین کرنا. یہ امت مسلمہ اللہ کے دین کے تقاضوں پر جب بھی اپنا مان لگائے گی اور اخلاص کے ساتھ میں لگائے گی اور احتساب بھی اس میں ہوگا. احتساب کہتے ہیں اللہ کے وعدوں پر یقین کرنے کو. جو وعدہ ہے وہ انشاءاللہ وہ ضرور اللہ پورا کریں گے، بشرطے کہ یہ عمل قبول ہو جائے. اس کو احتساب کہتے ہیں. نہیں پورا کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا، وہ احتساب کہلاتا ہے. وعدہ کیا ہے کہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ان کو برکت کے ساتھ ان کی چیز واپس کر دوں گا. دنیا میں برکت کے ساتھ واپس کر دوں گا. کس بزرگ کا قصہ ہے کہ ان کے پاس 2 روٹیوں کا سامان تھا، آٹا تھا، فقیر آ گیا، انہوں نے وہ آٹا اٹھا کے اس کو دے دیا. گھر والے کہیں باہر گئے ہوئے تھے، وہ آئے تو بھوک لگ رہی تھی، تو انہوں نے جا کے دیکھا تو آٹا ہی نہیں. آٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے پکانے کو دیا ہے، پکانے کو دیا ہے، روٹیاں پکنے گئے. آپ کو پکانے والا ہے، گھر میں پکتی ہے 1000 روپے. تو انہوں نے بتایا کہ فقیر آیا تھا، ہم نے دے دی.
کہنے لگے یہ کیا، اب ہم کیا کریں، اللہ کو بھروسہ کرو، اللہ میں ہوگا بس۔ تو ایک آدمی 8 روٹیاں لے کر آیا ہڈیے میں، تو جیسے انہوں نے ٹب نکال کے دیکھا، ہنجیری جس کے اندر روٹی رکھ کے آتی ہے 8 دن، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے گھر کا حصہ نہیں ہوتا، شاید آپ غلطی سے ڈب لیا ہے، کسی اور جگہ دے، شاید کسی اور کا حصہ ہے، ہاں واپس کر دیا اس کو، اور کہ تم غلط جگہ پر آئے، شاید کسی اور کا تھا جو یہاں گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پورے 10 آئے، چلے میں ہاں یہ ہے ہمارا حصہ، تو ہم 2 دیے تھے، الحسن اپنے اشریہ ہم 7 دیا، 10 نہیں بلکہ 20 آئے، 2 روٹی تھے، یہ ہے میں نے کہا تھا کہ پکڑے کے لیے گئے روٹی۔ تو صدر کا وعدہ ہے اللہ پاک کا کہ اندیشوں سے مقابلے کی طاقت ہونا اور انتظام بھی نہیں بھولنا۔ انتظام نہیں بھولنے کا مطلب لا تجعل کا مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط، نہ تو اپنے ہاتھ گردن سے باندھو، نہ پورا ہی کھول دو، نہ تو بالکل خرچ نہیں کر رہے ہیں ایسا کرو، نہ یہ کہ جو ہے پورا خالی کر دو ایسا کرو، ایسا بھی مت کرو۔ انتظام تو ہونا چاہیے، تھوڑا مینیج کرنے کی صلاحیت ہے، اپنی ہمت، اپنی طاقت، اپنے وسائل کے اعتبار سے حصہ سب میں لینا ہے، جتنے تقاضے آتے جائیں دین کے۔ اپنے گھر کو بھی نہیں بھولنا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی نہیں بھولنا ہے، کیونکہ ایمان والے کے مال کا حصہ 4 جگہیں ہوتی ہیں: دین کی خدمت، دین کی حفاظت، دین کی تبلیغ۔ وہ ایمان والے کے مال کا سب سے پہلا مصرف ہے۔ کماتا ہے آدمی اس لیے تاکہ دین کا کام اس سے ہو، ان پیسوں سے دین کا کام ہو، یہ اس کے کمانے کی پہلی غرض ہے کہ دین کے تقاضوں میں حصہ لوں، دین کی حفاظت بھی کرنی ہے، دین کی اشاعت بھی کرنی ہے، یعنی جو ہے اس کو بچانا بھی ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے اور جو نہیں ہے وہ کمانا بھی ہے، اشاعت اس کو کہتے ہیں، دوسرے تک جانا اس کا۔ اور دوسرا اس کے مال کا مصرف ہے اس کی اپنی ذات، ان لنفسک علیک حقا، اس کو بھی کھانا ہے، اس کو بھی پہننا ہے، اس کو بھی رہنا ہے، اس کو بھی سواری چاہیے۔ اور تیسرا اس کے بیوی بچوں کا مصرف ہے، کہ بیوی بچوں کا مصرف بھی پورے صدقے کا ثواب ہے۔ حتی اللقمۃ تجعل فی فم امرأتک، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں دو اس پر بھی اللہ پاک تمہیں اجر دے گا۔ اور چوتھے دوسرے مسلمانوں کی ضروریات ہیں، غریب بچوں کی شادیاں ہیں، بیماروں کے علاج ہیں، مقروضوں کے قرضے ہیں، قرابت داروں کی حاجتیں ہیں، صلہ رحمی ہے، یہ 4 مصرف ہے مسلمان کے مال۔ اس میں سے جس کا تقاضا آتا جائے اس میں آدمی کو مینیج کرنا ہوگا۔ 100 ہے تو 100 میں مینیج کرنا، 1000 ہے تو 1000 میں کرنا، 10,000 ہے تو 10,000 میں کرنا، 1,00,000 ہے تو 1,00,000 میں کرنا، 50 ہے تو 50 میں کرنا، $1 ہے تو $1 میں کرنا، مینیج کرنا ہے۔ پھر اس میں جو اندیشے آتے رہتے ہیں اس میں اللہ کی ذات عالیہ پہ بھروسہ کرو۔ اللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ پاک مغفرت کا بھی، چونکہ مغفرت کمانے کی کوشش کرنا ہے، ان لنفسک علیک حقا کا حصہ ہے، اپنے آپ کو بچانے کا سامان بھی کرنا ہے، جیسے بھوک سے بچانا ہے ویسے آگ سے بچانا ہے، جیسے دنیا کی ذلت سے بچانا ہے ویسے آخرت کی ذلت سے بچانا ہے، جیسے بیماریوں سے بچانا ہے ویسے گناہوں کے اثرات سے بچانا ہے۔ اور بیماری سے بچنے کا نام صحت ہے، اور گناہوں کے اثرات سے بچنے کا نام مغفرت ہے۔ بیماریوں سے شفا صحت اور تندرستی ہے، اور گناہوں کی نحوست اور اس کے برے اثرات سے بچنا مغفرت ہے۔ جب بھی مغفرت آدمی کی سب سے اہم ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر بیماری سے تو بچ گیا لیکن گناہ کے اثر سے نہیں بچا تو تندرست جسم کو جلنا پڑے گا، فائدہ کیا ہوا؟ اگر کسی وجہ جیسے گھر میں کوئی کپڑا وپڑا جلانا پڑے تو جو سب سے اچھا کپڑا ہے وہ جلاتے ہیں، کہ جو بالکل پھٹ گیا کسی کام کا نہیں رہا وہ جلاتے، کوئی چیزیں جلانا پڑ گیا تو جو چیزیں ہے وہ جلاتے ہیں، یعنی جو اٹھا کے اچھا رکھا ہوا بکس میں مہنگا کپڑے والا وہ جلاتے۔ تو اس لیے اس ملک میں جو ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں میں سے اس ملک کے مسلمانوں کو کے پیر جمانا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے پیر جمے نہیں اسلام کی حیثیت، اکھڑے مسلمانوں کا کوئی وزن نہیں ہے، مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مسلمانوں کو کوئی مقام نہیں ہے، باعث مسلمان ہونے کے
ان کی محبت نہیں ہے، ان کی نفرت ہے، حیثیت مسلمان ہونے کی ان کی عزت نہیں ہے، ان کی بے عزتی ہے، حیثیت مسلمان ہونے کے ان کا وقار نہیں ہے، بلکہ وہ ایک دم ہلکے پھلکے ہیں، کوئی وزن نہیں ہے۔ اور جس سے اسلام مسلمانوں میں بچے گا، پھیلے گا، بڑھے گا، یعنی ان کے دینی انسٹیٹیوٹس، دینی ادارے، دین کے کام ان کو جمانا ہے۔ پورے امریکہ کے اندر ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ، ایسا کوئی جامعہ، ایسی کوئی یونیورسٹی اسلامک نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ اطمینان کیا جا سکے کہ یہ اس کا پروڈکشن جاری رہے گا، اس میں سے حفاظ بن کے نکلتے ہی رہیں گے، اس سے علماء بن کے نکلتے رہیں گے، اس سے داعی نکلتے رہیں گے، اس سے شیخ الحدیث نکلتے رہیں گے، اس سے شیخ التفسیر نکلتے رہیں گے، محققین اس سے پیدا ہوں گے، بڑے بڑے مفتی جو ہے نا اس سے ہوں گے، اللہ والے جو ہے نا اس میں سے بن کے نکلیں گے، اور پھر وہ مسلمانوں کی کا کام کریں گے۔ اس کو بولتے زمانہ ایسا کام۔ جب عرب ملکوں کے اندر جامع ازہر تھا تو اس زمانے کے لوگ یہ بولتے تھے کہ جب تک ازہر زندہ ہے دنیا میں اس وقت تک مسلمانوں کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن دشمن نے اچھا کہا، اس نے اپنی بہترین تدبیر کی، اس نے یہ کیا کہ ازہر کو تو نہیں ختم کر سکتے لیکن ازہر کی روحانیت کو ختم کر سکتے۔ تو وہ لوگ جامع ازہر میں زہریلے اثرات چھوڑنا شروع کرے، اس کے اندر جو ہے نا منافقت پیدا کرنا شروع کرے، اس کے اندر اپنا سسٹم گھسانا شروع کرے، اس کے اندر پھر اپنے آدمی گھسانا شروع کرے۔ تو ان کا آدمی بھی گھس گیا، ان کا سسٹم بھی گھس گیا، ان کی طرف سے پیدا شدہ منافقت بھی گھس گئی، اغراض بھی گھس گئے، حص بھی گھس گئی، پھر ان کو فکر نہیں رہی۔ اب ایسے مفتی اس میں سے نکلنا شروع ہو گیا جو فتویٰ ہی الٹا دینا چاہیے الٹا دینے لگے۔ ایسے پروفیسر اس میں گھس گئے کہ اسلامیات میں پی ایچ ڈی کی ڈگری ملتی ہے تو یہودی سے ملتی ہے اسلام مسلمانوں کا، پھر پروفیسر اس میں دوسرا ہے، تو وہ جب تک ایمان بیچنے کی صلاحیت نہیں دیکھ لیتا وہ سرٹیفکیٹ نہیں دیتا، کہ تیار کرتے 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 اس نتیجے کو پہنچ گیا کہ اب یہ ایمان کو کہیں پہ بھی بیچ سکتا ہے، اور اس نے کہا کہ یہ ڈاکٹر ہے۔ اب وہاں سے نکلنے والا آدمی سب سے زیادہ اندیشے والا ہے زمین میں، وہاں کا ہے تو علماء کی نظر میں مخدوش ہوتا ہے، ارے بھائی وہاں کا ہے کچھ، دال میں کالا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے اللہ پاک نے انڈیا میں دارالعلوم دیوبند بنا دیا، اسٹیبلشمنٹ ہو۔ جب دارالعلوم دیوبند مستحکم ہو گیا تو کھلبلی شروع ہو گئی دشمن، کیونکہ دیکھو کیسے کیسے افراد پیدا ہوئے، کیسے محدثین پیدا ہوئے، کیسے مفسرین پیدا ہوئے، کیسے مبلغین پیدا ہوئے، کیسے تزکیہ کرنے والے پیدا ہوئے۔ خانوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے پہلے فضلہ میں سے جو پہلا بیاش لکھنا تھا اس میں سے پہلے میں سے، یا اگر نہیں ہوں گے تو افضلین میں سے ہیں، خانوی ہیں، بڑے بڑے لوگ۔ امریکہ کے اندر جو ہے نا ایسے انسٹیٹیوٹ کا جمنا بہت ضروری ہے، ان اداروں کا بڑھنا بہت ضروری ہے، ان کا کمپلیٹ ہونا ضروری ہے کہ ان کی عمارتیں بھی مکمل ہوں، ان کی پڑھائی کا نظام بھی مکمل ہو، ان کی سہولتیں مکمل ہو، ان کا نصاب مکمل ہو، ان کی لائبریری مکمل ہو، ان کی تحقیقات کا سینٹر مکمل ہو، اس میں کام کرنے والے ماہرین ہوں، تجربے کار ہوں، کیونکہ تجربہ ہی اثر چیز ہوتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے یہ ملک کس طرح ترقی یافتہ ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ دنیاوی اعتبار سے اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ دیکھو، آپ اس کی یونیورسٹیاں دیکھو، اس کے لیب سسٹم دیکھو، اس کا ریسرچ نظام دیکھو، اس کے پروفیسروں کو جانچو، کتنا زبردست دنیا میں، کیونکہ ان کی نظر میں دنیا اصل ہے، انہوں نے دنیا پہ محنت کی، تو دنیا کو جمانے کے لیے جو چیزیں چاہیے اس پہ محنت کی، دنیا جم گئی، پوری دنیا کا دماغ کھینچ لیتے ہیں، پوری دنیا کی صلاحیتیں لے لیتے ہیں، دشمن کی پوری صلاحیتیں لے لیتے ہیں۔ ایسا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان کا دشمن کیا کچھ چھینتا ہے۔ دشمن کے بعد بہترین اوزار بنانے کی صلاحیت ہے، کتنے پیسے ہونا تو کو دے، وہ صلاحیت ہم کو دے، انہیں بولا میرے کو تو نوکری چاہیے۔ اب دیکھیے پوری دنیا کی صلاحیت اور سوچ، چاہے وہ اپنا ہو، پرایا ہو، دشمن ہو، تو سب کو خرید لیا، جیسے کچرے کو سیک کر دیتے، واشنگ مشین دے دیتے۔ کسی زمانے میں اللہ نے اسلام میں وہ طاقت، مسلمانوں کے انتظام میں وہ طاقت دی تھی، مسلمان پوری دنیا سے صلاحیتوں کو خرید لیتا تھا، اس کے اسکالر، اس کے ریسرچ کرنے والے، اس کے
کے تحقیقاتی ادارے، اس کے مترجم، ٹرانسلیٹ کرنے والے سب غیر بھی ہوتے تھے. یہ جامعات تھی، بڑے ادارے تھے. تو اس لیے بہنوں سے بھی درخواست ہے، بھائیوں سے بھی درخواست ہے کہ یہ اپنا فرض ہے کہ اس نزاکت کو ہم محسوس کریں. حضرت عالم ندوی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت یہاں آئے تھے تو اس وقت انہوں نے جو بیانات دیے تھے، اس میں MCC میں، ہمارے شکاگو میں جو بیانات دیے تھے وہ بھی محفوظ ہے، اب تک چھپے ہوئے بھی ہیں. اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس ملک میں مسلمان کو رہنا جائز اسی صورت میں ہے کہ وہ دین کے کام میں حصہ لے اور دین کا کام کرے. اگر وہ دین کا کام نہیں کرتا یا دین کے کام میں حصہ نہیں لے سکتا تو اس کو اس ملک میں رہنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ پھر تو اس کی صلاحیت بھی دشمن کے کام آئے گی اور وہ خود ضائع ہو جائے گا، اس کی اولاد بھی ضائع ہو جائے گی. تو اپنے دین کو برباد کر کے، اپنے آخرت کو برباد کر کے کسی جگہ پر آپ کو رہنا ہے تو کیسے اجازت دے دیں گے علماء؟ نہیں دے سکتے. تو اس لیے یہاں جو ملک کے اندر ابھی ادارے ہیں بہت ابتدائی حالتوں میں ہیں اور بہت قسم خوشی میں ہیں. ان کے انتظامات، ان کے اخراجات پہلے زمانے میں مسلم حکومتیں تھی وہ سنبھالتی تھی ان چیزوں کو. جیسے اس زمانے میں دنیا میں حکومتیں ہیں، دنیا کے نظام تعلیم کو، نظام تربیت کو وہ سنبھالتی. ابھی جتنے اسکولس ہیں وہ جن کی حکومت سرپرستی کرتی ہے، اخراجات دیتی ہے، حکومت ہی تو دیتی ہے ساری تنخواہ، کیونکہ اس کے پاس پاور ہے اس لیے وہ آپ سے ہی لے کے دیتی ہے، لیکن آپ کو پتا بھی نہیں چلتا اور آپ دینے پہ مجبور بھی ہیں. ہم ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تھے شکاگو میں، تو ان کے مکان کا ٹیکس جو ہے 10,000 ہے سالانہ. تو اس کا انوائٹ ان کے پاس آتا کہ ہم آپ کے 10,000 کو کیا کریں ٹیکس لے کے. تو انہوں دیکھے اس میں لکھا ہوا تھا کہ 10,000 میں سے 3,000 تمہاری کمیونٹی کے جو اسکولس ہے اس میں ہم نے دیے، ہر سال دے گئے. ان کے $3,000 وہاں پہ اسکولس کو حکومت ان سے لے کے دے گی، ہر آدمی سے لیتی ہے، ان سے بھی لی. اور انہوں بولے اس اسکول میں ایک دن بھی میرا بچہ نہیں گیا پڑھنے، نہ میرا بچہ گیا نہ میری بچی گئی، جس کے 3,000 میں دیتا ہوں، جس کو میں پسند بھی نہیں کرتا پھر بھی دے رہا ہوں. پہلے زمانے میں حکومت دیتی تھی، یا تو بیت المال سے دیتی تھی یا پھر مسلمانوں سے لے کے انتظام کرتے تھے بیت المال میں جمع کرا. اب نہیں ہے مسلمانوں کے پاس کہ ان کی دینی تعلیم اور تربیت کے واسطے جو ادارے چلتے ہیں ان اداروں کی حفاظت کے واسطے حکومت کی سطح پہ نہیں ہے کچھ بھی. تو اس کی 2 شکلیں نہیں ہے، بول کے چھوڑ دینا. جان لو مسلمان نہیں رہا تو کیا ہو، اسلام نہیں رہا تو کیا ہو، اسلامی تعلیم نہیں رہے تو کیا ہو، چھوڑ دو. مسلمان کو ایک ہی اجازت نہیں چھوڑنے کی، یہ تیرے مذہب کا حصہ ہے، کیسے چھوڑ سکتا؟ تیرے مذہب کی حفاظت بھی تیرے مذہب میں سے ہے. جیسے مذہب کے احکام پر عمل ہے، خود مذہب کی حفاظت بھی مذہب کا حکم ہے. جیسے نماز ہے ویسے ہی ہے، جیسے روزہ ہے ویسے ہی ہے. لہٰذا مسلمانوں کو ہی فکر کرنی پڑتی ہے. ایون اگرچہ کہ ہمارے پیسوں میں سے، ہمارے اخراجات میں سے ایک بڑا حصہ تعلیم کے شعبے میں خرچ ہو گیا، حکومت لے کے خرچ کر دی، مگر وہ میرے مذہب سے متعلق نہیں ہے، اس لیے پھر مجھے اپنے مذہب کے واسطے ڈبل محنت کرنی پڑے گی، ڈبل خرچہ کرنا ہی پڑے گا. کریں گے صاحب؟ ہم تھوڑی کرتے ہیں، اللہ کراتا ہے. انہوں نے دیا، مال بھی ان کا دیا ہوا، جان بھی ان کی دی. اللہ نے اپنی رضا اور اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا. تو جا کے میری رضا اور میری خوشنودی حاصل کر. اب جاتے وقت انہوں نے بولا میں تو فقیر، میرے پاس تو کچھ نہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے کیا رہتا ہے اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں رہتا. میں فقیر، میں جا کے جاتا. بولے میں دوں گا تیرے کو، تو کر. اچھا، تو پھر اس نے جان دی، صلاحیت دی اور پھر اس نے مال دیا. ان کا ہی دیا ہوا ہے، ان کے لیے خرچ کرنا ہے. عورتوں کے اعتبار سے ذمہ داری، مردوں کو مردوں کے اعتبار سے ذمہ داری. عورتوں کو بھی اللہ نے دولت دی ہوتی ہے، ان کی اپنی ذاتی دولت بھی ہوتی ہے، ان کے باپ کی وراثت کا حصہ ان کے پاس رہتا. بعضی عورتیں خود کماتی ہیں، بعضی عورتوں کو ان کے شوہر دلا دیتے ہیں، جویلری ان کے پاس ہوتی ہے، زکات ان کو ہوتی ہے. تو شریعت ان کو مالدار تسلیم کر دے تبھی تو زکات دے دے بول رہے ہیں ہم.
شریعت مالدار خامخواہ تسلیم نہیں کرتی. مال بچے اس کے پاس اور رہے اس کے پاس 1 سال تو بلسیلہ کہتی ہے کہ یہ مالدار ہونے سے تب تک آ جائے ورنہ نہیں. تو اپنے طور پر عورت یہ سمجھ رہی کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مگر شریعت بول رہی نہیں تیرے پاس ہے، بہت ہے، زیادہ غریبوں کا حق ہے اس میں دے دو. اس میں یہی وجہ ہے کہ جن عورتوں میں اس بات کی فہم تھی پہلے انہوں نے بڑے بڑے کام کیے. ہندوستان میں سب سے بڑی مسجد جو ہے وہ تاج المساجد ہے بھوپال کی. جامع مسجد دلی سے بھی بڑی ہے، لاہور کی بادشاہی مسجد سے بھی بڑی ہے. ابھی 80 کی دہائی میں اس کی میناروں کو صحیح کرنے کا کام کرنا تھا. مولانا عمران خان صاحب بلکہ ایک بڑے بزرگ گزرے، ندوۃ العلماء کے ناظم رہے ہیں علمیہ کے زمانے سے پہلے، شروع میں علمیہ کی، اور تبلیغ کے بھی ذمہ داروں میں سے رہے ہیں. بھوپال کی ذمہ داروں میں چل کے آیا تھا. انہوں نے مرمت کرنے کے لیے بیڑا اٹھایا تھا تعلیم مساجد کی میناروں کا، تھوڑا سا آگ پاش وغیرہ کرنا. 7 کروڑ روپیہ لگا تھا اس زمانے میں، یہ عالی مرمت میں. وہ پوری مسجد، پوری کی پوری مسجد بیگم نواب بھوپال جو تھے ان کی بنائی ہوئی ہے، بیگم کی بنائی ہوئی ہے مسجد. بھوپال کے جو نواب تھے ان کی جو اہلیہ تھی انہوں نے اپنے مہر سے بنوایا تھا. بڑی خدمات ہے عورتوں کی. اچھا، وہ اتنی علم پرور تھی کہ دین کی بہت سی کتابیں انہوں نے لکھوائی. ایک کتاب کا نام ہے تحفہ شاہجہانی، وہ بیگم نواب بھوپال کی لکھائی ہوئی ہے، ہمارے عربی میں کام آتی ہے. ایک کتاب کی مشہور کتاب کی شرح ہے، شرح تہذیب کی شرح ہے تحفہ شاہجہانی. ایسی بہت سی عورتوں کے لیے بھی بہت چانس ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے جہاں بچوں کی تعلیم و تربیت میں ان کو رول ادا کرنا ہے، دین کی حفاظت میں، دین کی اشاعت میں بھی وہ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں، اپنی صلاحیتوں سے بھی، اپنے مال سے بھی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مستورات میں اس کے لیے مستقل بیان بھی فرمایا کرتے تھے. حدیث شریف میں صدقہ کرنے کی خاص طور پر عورتوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، کیونکہ صدقے سے جہنم کی عذاب سے حفاظت میں خصوصی دخل ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچنے کی تدبیریں کرو چاہے کھجور کے ٹکڑوں کو اللہ کے راستے میں لے کر. اور جہنم میں جانے والے اسباب میں سے بڑا سبب کفران نعمت ہے، ناشکری. اور ناشکری کا مرض عام ہوتا ہے مستورات میں. ناشکری کا مرض عام ہونے کا مطلب حدیث شریف میں یہ بتایا گیا کہ کوئی تکلیف پیش آنے پر نعمتیں یاد ہی نہیں رہتی. کبھی اچھا سلوک کرو، اگر جوتا ٹوٹ گیا ایک وقت، حدیث شریف میں ہے، تو وہ کہ میں جب سے شادی ہو کے آئی آج تک ایک چپل نہیں ملی میرے کو. چپل نہیں پھر رہی تھی کیا؟ وہ ذہن میں نہیں رہتا، پورا ایسا لگتا جیسے کبھی ملا ہی نہیں چپل. کپڑے تو پڑ گئے شادی میں جانے کو، دعوت میں جانے کو، تقریب میں جانے کو، تو کپڑے تو کبھی تم نے دلائے نہیں. دلا تو رہا ہوں ہر سال نہیں، کیونکہ اس وقت پہننے کو نہیں ہے نا، وہ پورا پیچھے تو بھولے جاتا. اور پہننے کو بھی اپنے منشے کا نہیں ہے. ایسے تو بہت سے اٹھا کے رکھے ہوئے ہیں، نہیں یہ تو پہلے پہنیے گئی تھی پھر دیکھیں گے تو کیا بولیں گے، اور تمہاری بھی عزتی ہوتی، ہماری عزت پہ آ جاتا ہو، ان کی عزت تو بھی نہیں آتا. اس کفران نعمت کی سزا خاص جہنم ہے. اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ترغیب دیا کرتے تھے خواتین مستورات کو صدقے کا. حدیث شریف کی تفسیر کروں گا. تو ہم مردوں میں سے کیا کم کفران نعمت ہے اپنے پاس؟ جو ہے اس پہ نظر ہی نہیں، جو نہیں ہے اسی پہ نظر ہے. جو نہیں ملا کوئی دماغ میں، جو گاڑی اپنی ہے وہ دکھ ہی نہیں رہی، جو سامنے جا رہی وہ دکھ رہی، وہ نہیں ہے میرے پاس، وہ ماڈل نہیں ہے. جو گھر اپنا ہے وہ نہیں دکھتا، جو چیز اپنی ہے وہ نہیں دکھتی، جو سیلری اپنی ہے وہ نہیں دکھتی. کفران نعمت کی بیماری ہم نے کیا کام ہے. قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے بہت ہی کم ہوتے ہیں قرآن پاک میں. اور شیطان نے کہا تھا کہ میں ایسی چال چلوں گا کہ لا تجد اکثرهم شاکرین، آپ اکثر کو شاکر نہیں پائیں گے. بس یہ کام کروں گا میں جا کے، ایسی پٹی پڑاؤں گا، ایسا چکر چلاؤں گا کہ آپ کے بندوں میں شکر گزار نہیں رہے گا. اور اللہ تعالیٰ کو سب سے ناگوار یہ چیز ہے، شرک جو ان کے پاس بہت بڑا گناہ ہے، ناقابل معافی گناہ ہے نا، اس کی بھی وجہ نمک حرامی ہے. دیا میں سب کچھ نام دوسرے کا لگا ہوں.
اصل وہ کفر اسی وجہ سے اس کا نام کفر ہے. میرا ہے سب نام دوسرے کا لگا دے رہا ہو, کام خالق کا ہے نام مخلوق کا لگا دے رہا ہو. شرک میں یہی تو ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں میرے بہنوں, ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالتے رہنا ہے اس ملک کے اندر بھی, خاص طور پر اپنے اپنے ملکوں کے اندر بھی, اپنے علاقوں کے اندر بھی, اپنے خاندانوں میں بھی, جو اس کی اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں اسی میں سے جو اللہ پاک توفیق دے اس میں سے اداروں کی مدد کرنا, اداروں کو چلنے میں حوصلہ دینا. بڑے بڑے اخراجات ہوتے ہیں, جب حکومتیں برداشت کرتی ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا, جب مسلمان خود ادارے چلاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. اور ہمارے ادارے کو ہر مہینے $50,000 کم از کم جمع کرنا ہے فیسوں کے علاوہ. جو کچھ فیس وغیرہ تھوڑی بہت آ جاتی ہے پھر بھی ہم کو $50,000 چاہیے, ہر مہینہ چاہیے. حالانکہ بہت بڑا تو ادارہ نہیں ہے ہمارا, لیکن بڑا پھر بھی کافی بڑا ہے, کیونکہ اس میں ایک کام نہیں ہے, کئی کام ہے. ایک سروس نہیں ہے, کئی سروسز ہیں, ہر لائن کی سروسز ہیں. دنیوی تعلیم کی بھی ہے, دینی تعلیم کی بھی ہے, حفظ کی بھی ہے, رکوع کی بھی ہے, اناج کی بھی ہے, فصل خصومات جھگڑے چکانے کی بھی ہے, کاؤنسلنگ کی بھی ہے, فتوے دینے کی بھی ہے, دارالقضا کی بھی ہے, ذبیحہ سپروائزری کی بھی ہے, منصفی کی بھی ہے, فون پہ کام کرنے کی بھی ہے, آن لائن پہ کام کرنے کی بھی ہے, دروس ہیں, سب ہے. اس وجہ سے پھیلا ہوا ہے کام. اور اللہ کا شکر ہے کہ مخلوق امت مسلمہ فائدہ اٹھا بھی رہی, پورا ملک فائدہ اٹھا رہا ہے. سب جگہ سے فتوے آتے ہیں, سوالات آتے ہیں, سب جگہ جوابات جاتے ہیں, سب جگہ کے لوگ رجوع ہوتے رہتے ہیں, دور دور کے لوگ اپنے قضیے چکاتے رہتے ہیں, نکاح کے, طلاق کے, جھگڑوں کے, مالیات کے, شادی بیاہ کے, بچوں کے, یہ مسائل آتے رہتے ہیں. ہیوسٹن کے بھی قضیے ہیں, نیوز میں کیلیفورنیا کے بھی قضیے ہیں. سب جگہ سے ظاہر ہے دین کا کام آتا ہے تو پوری امت مسلمہ ایک ہی ہے. انما المؤمنون اخوہ, ایمان والے سب بھائی بھائی ہیں. یہ کام کا دائرہ جو ہے نا پھیلا ہوا ہوتا ہے, تو تقاضا بھی پھیلا ہوا ہوتا ہے. اور جن سلاٹر ہاؤسز کو جو ہے نا سرٹیفائڈ کیا جاتا ہے وہ شکاگو میں تھوڑی نا سارے, کوئی انڈیانا میں ہے, کوئی اٹلانٹا میں ہے, کوئی جناب ادھر اس کے قریب ہے, وسکانسن میں ہے, کوئی کسی جگہ ہے. اور یہ ساری سروسز فری ہم دیتے ہیں. حالانکہ ذبیحہ کا کام کچھ ایسا ہے کہ اس میں پیسہ بہت بتایا جاتا ہے, لیکن ہم نہیں لیتے. کوئی طرح کے پیسہ لے کے کرنے والے زیادہ گڑبڑ کر رہے ہیں. دوسرے کے پیسہ لے کے کرنے کی صورت میں لوگ جو ہے نا مہنگا ہو جانے کی وجہ سے چیز خرید نہیں رہے, تو لوگوں میں حلال کھانے کا شعور نہیں رہا. تو مہنگا ہوا تو وہ حلال کھائیں گے. تو امت مسلمہ میں حلال کھانے کی تو شوق کا شعور آ جائے, حلال تو کھانے لگے کم سے کم صحیح طریقے پر. تھوڑا سا بھی خرچہ آ گیا تو نہ سلاٹر ہاؤس والا برداشت کرنے کو تیار ہے, نہ ہول سیل والا برداشت کرنے کو تیار ہے, نہ ریٹیل والا برداشت کرنے کو تیار ہے, اور نہ کھانے والا برداشت کرنے کو تیار ہے. تو فہمی بگڑ گئی. حالانکہ یہاں سے وہاں تک پوری چین مسلمان ہے, تو اس کی وجہ سے کیا ہے, سروسز فری کر دی. ہر سروس فری ہے ہمارا. علاج بالقرآن کا انتظام ہے وہ فری ہے, تعلیم فری, بڑی حد تک تعلیم فری ہے. تھوڑی بہت فیس رکھی ہوئی ہے قابل برداشت, اور اتنی کم ہے وہ کہ اس سے کوئی ادارہ نہیں چلا سکتے آپ, کسی کی تنخواہ نہیں دے سکتے آپ. ادارے کی اپنی ذاتی عمارت ہونی پڑتی ہے, اس کی اخراجات ہے, یا کرایہ کی رکھو یا ذاتی رکھو, دونوں بھی ممکن ہے. خالی کرایہ کی رکھے تو خالی کرایہ اتنا چلے جاتا ہے کہ ذاتی رہے تو اتنا نہیں جاتا. اور وہاں پر جو کرایہ کے مکان میں ہے ان کو 2 بیڈروم کا مکان 1200 میں عام طور پر شکاگو میں ہے. اور اگر انہیں وہی مکان خرید لیا تو اس کو جو خرچہ آ رہا ہے وہ 800 کا آ رہا ہے, 800 سے 900 ہر مہینے جو اس کو دینا پڑتا ہے. اتنا فرق پڑ رہا ہے. اس چیز پر تھوڑے دنوں کے بعد اس کی اپنی ہو جاتی ہے. ایسے جو ادارے ہیں ان کی عمارت اگر خرید لی جائے تو تھوڑے دن کے بعد وہ امت کی چیز ہو جائے گی, ایسٹ ہو جائے گا امت آرگنائزیشن. اسی لیے ادارہ خریدا گیا, اس کے بھی اخراجات ہیں, مہینہ دینے ہوتے ہیں, نہ خریدتے تو بھی دینے پڑتے. تو یہ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس معاملے کو خراب دلانا پراپر حوصلہ کریں. اور ہمارے ساتھی اس سے پہلے بھی آئے تھے, رمضان میں بھی آئے تھے, تو ہو سکتا ہے کچھ ساتھی یہاں ایسے ہوں جنہوں نے رمضان میں بھی حصہ لیا ہو. دوبارہ لے لیں تو بہت اچھا ہے, نہ لے لیں تو ہم اصرار نہیں کریں گے کیونکہ تقاضے میرے ساتھ دوسرے بھی ہوں.
اور اگر انہوں نے رمضان کے موقع پر ہمارے آدمیوں کا حصہ نہیں دے پائے تو ملاقات نہیں ہو سکی تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ملاقات تو بہت محدود پیمانے پہ تھوڑے آدمیوں سے ہوتی ہے، تو اگر آپ لوگوں کا حصہ نہیں پڑا ہے تو اس میں آپ لوگوں کا بھی حصہ پڑ جانا چاہیے، اور اگر پڑا ہے اللہ نے دیا ہے تو پھر بھی پڑ جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام ایسے ہماری بہنوں سے درخواست ہے کہ وہ بھی حصہ لیں، ان کی اپنی پاکٹ منی بھی ہوتی ہے، اور بہت سے میاں ان کی پاکٹ میں بہت ہو گئے تو ان کو کیا کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اللہ دے آپ لوگوں کو۔